حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبتهي التهامي البتهي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات عزیزان محترم معزز سامعین ارباب ولا حضران سید الشہداء قبل اس کے اس آیہ مبارکہ کے ذہن میں اپنے معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عالم باعمل مرحوم مغفور مولانا سید نظر حسن عابدی ابن فضل حسن عابدی کی روح کو رسالہ فرمائیں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ جس کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ اتنا عظیم سورہ ہے، اس میں 128 کل آیتیں ہیں اور اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا تلاوت کی جائے اور اس کے ترجمے کے اوپر غور کیا جائے، اس میں جو پیغامات ہیں
ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہت ہی اہمیت کا سورہ ہے، اس سورہ کی 97 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، جو بھی عمل صالح اور فعل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، کوئی قید نہیں ہے اللہ کے ہاں عمل صالح میں، کوئی قید نہیں، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے وہو مومن، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ درا حال کہ وہ مومن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اعمال صالحہ انجام دے رہا ہے اور اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، قرآن کے نقطہ نظر سے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن نے قید لگائی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے وہو مومن، عمل صالح کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہو، صاحب ایمان ہو۔ تو اللہ کیا ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، طیب و طاہر زندگی عطا کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا وَلَنَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی اس نے عمل انجام دیا ہے اس سے بہتر اسے جزا ہم دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، تو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا یہ زندگی نہیں ہے پاکیزہ؟ تو کہا زندگی تو ہے لیکن پاکیزہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہونا اور ہے اور پاکیزہ زندگی ہونا اور ہے، کھانا اور ہے اور حلال کھانا اور ہے، کھاتے تو سب ہیں لیکن حلال کھانا اور ہے، سونا اور ہے اور تلواروں کی چھاؤں میں، دشمنوں کے نرغے میں سو کر مرضی الہی کا سودا کرنا اور ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ تو کھانا اور ہے، حلال کھانا اور ہے، سونا اور ہے، اور دشمنوں کے نرغے میں تلوار چادر تان کے سونا اور ہے، جہاد کرنا اور ہے، اور ایسا جہاد کہ آسمان سے ذوالفقار نازل ہو جائے اور جبرائیل قصیدہ پڑھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ اور ہے۔ تو جہاد کرنا اور ہے، اور ایسا جہاد کہ آسمان سے ذوالفقار نازل ہو جائے، یہ اور ہے۔ رکوع کرنا اور ہے لیکن حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دے دے اور اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو، او ولی خدا کا لقب ملے، یہ اور ہے۔ سجدہ کرنا اور ہے، اور ایسا سجدہ کہ سجدے کے عالم میں اپنے سر کو تن سے جدا کر اسلام کو بچا لینا، یہ اور ہے۔ صلوات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اسے ہم پاکیزہ زندگی، طیب و طاہر زندگی عطا کریں گے۔ یہ مجلس جس عالم با عمل کے ایصال ثواب کی ہوئی ہے،
वाकईन वो आलिम बाअमल, वाकईन एक ऐसा आलिम था कि दुनिया उसे याद रखेगी। और इस हदीस का वो मिस्दाक है कि पैगंबर फरमाते हैं कि जब भी कोई आलिम मरता है इस दुनिया से तो आलम इस्लाम में ऐसा शगाफ पैदा हो जाता है कि जिसका पुर होना नामुमकिन होता है। कि जब भी कोई आलिम बाअमल इस दुनिया से उठता है तो आलम में ऐसा शगाफ पैदा होता है कि उसे पुर करना मुश्किल हो जाता है। उन्हीं आलिम में से ये मरहूम थे जिसके इसाले सवाब की मजलिस हो रही है। इंसान सब जिंदगी गुजारता है लेकिन मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद गरामी है तमाम लोगों के लिए, क़यामत तक के इंसानों के लिए मौला का ये पैगाम है। छोटा सा फिक्रा है लेकिन इमाम ने फरमाया है, ये पैगाम दिया है, इन इश्तुम हन्नु अलैक व इन मुत्तुम बक़ौ अलैक, तुम अपने समाज और मुआशरे में ऐसे जिंदगी गुजारो कि जब तक जिंदा रहो लोग तुम्हारी तारीफें करते रहें और जब तुम मर जाओ तो तुम्हें याद करके लोग गिरिया करें। अज़ीज़ान ग्रामी, पैगंबर ने, मौलाए कायनात ने ये तमाम लोगों को ये पैगाम दिया है कि देखो तुम्हारी जिंदगी ऐसी होना चाहिए कि जब तक तुम समाज और मुआशरे में लोग रहो तो लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारा खैर से तस्करा करें, तुम्हें अच्छे अल्फाज से याद करें और जब तुम दुनिया से गुजर जाओ तो लोग तुम्हें तारीफें करें कि बड़ा नेक इंसान था, बड़ा शरीफ इंसान था, बड़ा बाअमल इंसान था। इन्हीं सिफात का हामिल ये आलिम दीन था। क्या किरदार था, क्या अखलाक था कि जितने लोग भी उनसे करीब हैं सब उनके अखलाक से मुतासिर थे कि आज सब लोग उन्हें याद करके रो रहे हैं। न सिर्फ घर वाले बल्कि जितने भी रुफका हैं, जितने भी जानने और पहचानने वाले हैं, मैंने उनको देखा है अपनी आंखों से कि वो उनके जनाजे पे गिरिया कर रहे थे। अजीजान ग्रामी, ये गिरिया क्यों हो रहा है? इंसान का अखलाक है जो इंसान को गिरिया करने पर मजबूर करता है। सलवात पढ़ें। तो ऐसा अमल अंजाम देना चाहिए कि जिसकी बना पर अल्लाह उसे हयात तैयबा। आमतौर पर इसाले सवाब की मजलिसों में, तरहीम की मजलिसों में आमतौर पर जो मौलाना और ज़ाकिरीन खिताब करते हैं उसमें मौत का तस्करा करते हैं। इसाले सवाब की मजलिसों में आमतौर पर मौत का जिक्र होता है, लेकिन मैंने उससे हटकर उसके बरस मैंने जिंदगी का तस्करा किया है कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी अमल साले अंजाम दे, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसे हम पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। इसलिए कि अगर जिंदगी अच्छी हो गई, जिंदगी अच्छी हो गई तो आखिरत भी अच्छी होगी। जिंदगी अगर खराब हुई तो आखिरत भी खराब होगी। आमाले अरफा की रात में जो दुआएं वारिद हुई है उसमें एक दुआ है, मासूम ने फरमाया है, इलाही अहयीनी हयातन तय्यबा व अमितनी ममातन तय्यबा। ये कौन कह रहा है? इमाम फरमा रहे हैं आमाले शबे अरफा की दुआओं में ये फिक्रा मौजूद है कि परवरदिगार मुझे ऐसी जिंदगी दे जो पाकीज़ा जिंदगी हो। इलाही अहयीनी हयातन तय्यबा व अमितनी ममातन तय्यबा, और परवरदिगार मुझे मौत दे तो पाकीज़ा मौत दे, मुझे जिंदगी भी पाकीज़ा दे और मौत भी पाकीज़ा दे। अजीजान ग्रामी, आज आपके सामने मैं जिंदगी को दो पहलुओं से उसके बारे में रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह ने इस जिंदगी को जो हमें दी है इसके दो पहलू हैं। एक वो पहलू है जो हम अपने समाज और मुआशरे में जिसको एहसास करते हैं, हर इंसान जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है,
چل رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، نسلیں بڑھا رہا ہے. ایک یہ زندگی ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جا رہی ہے. لیکن قرآن کے نقطۂ نظر سے کیا یہ واقعی زندگی ہے؟ کہ اگر کوئی انسان سماج میں کھا رہا ہو، پی رہا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، چل رہا ہو، پھر رہا ہو، نسلیں بڑھا رہا ہو، تو کیا قرآن کی نظر میں یہ واقعاً زندگی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، قرآن نے کہا ہے، قرآن کا یہ ارشاد ہے. اور قرآن کی نظر میں، پروردگار کی نظر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں سانس تو لے رہا ہے، سانس تو لے رہا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ میت ہے، وہ مردہ ہے. زندہ ہے. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سماج اور معاشرے میں یہ نہ سمجھو کہ ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں تو زندہ ہے. نہیں، کبھی کبھی انسان کے اعمال اور کردار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں تو زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ میت ہے، یہ مردہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں. سورہ انفال 8واں سورہ، جس کی آیت نمبر 24 میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا. سورہ انفال 8واں سورہ، اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ ولرسولہ، استجیبوا للہ ولرسولہ لما دعاکم یحییکم. اے ایمان لانے والو، جب بھی اللہ اور رسول تمہیں پکارے فوراً جواب دو، فوراً جواب دو. اے ایمان لانے والو، جب بھی اللہ اور رسول تمہیں پکارے فوراً تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم جواب دو. کیوں جواب دو؟ اس لیے کہ وہ تمہیں حیات کی طرف دعوت دے رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا جواب دینے سے پہلے جو زندگی تھی وہ کون سی زندگی تھی؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول جب تمہیں پکارے تو فوراً جواب دو، فوراً جواب دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول تمہیں حیات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حیات کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا تو وہ کون سی زندگی ہے؟ اور جواب دے دیا تو وہ کون سی زندگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول پکارے تو تمہارے اوپر فوراً لازم ہے کہ فوراً جواب دو. اگر تم نے جواب نہیں دیا تو قرآن کی نگاہ میں تم زندہ نہیں ہو. قرآن کی نگاہ میں تم زندہ نہیں ہو. عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو تاریخوں ملتا ہے ایک صحابی ہے، علماء عامہ اور اہل سنت یہاں ہمارے یہاں بھی اس کا نام ہے ابی ابن کعب، بہت ہی جلیل القدر صحابی جس کے علماء اہل سنت میں بہت زیادہ اس کی مرتبہ ہے. اور اس لیے مرتبہ ہے، اس کی بڑی عظمت ہے ابی ابن کعب کی کہ اس نے قرآن کی بہت سی آیات کی تفسیر کی. ابی ابن کعب، اس کے بارے میں نقل ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں آتا ہے اور نماز میں مشغول ہو جاتا ہے. کہاں؟ نماز میں مشغول ہو جاتا ہے. نماز میں مشغول تھا، اتنے میں روایت کہتی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد میں اور دیکھا کہ ابی نماز پڑھ رہے ہیں. ابی نماز پڑھنے، نماز کی حالت میں ہے. رسول نے دیکھا کہ ابی نماز کی حالت میں ہے
اور اسی حالت میں کہ ابئی نماز پڑھ رہے ہیں رسول نے آواز دی ابئی ابئی، لیکن ابئی جو ہے وہ نماز کی حالت میں ہے، جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں دیا۔ رسول نے 2 مرتبہ پکارا، جلدی جلدی اس نے نماز تمام کی۔ نماز تمام کرنے کے بعد فوراً وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا خدا کے رسول امر فرمائیے۔ رسول نے کہا جب میں نے تمہیں آواز دیا تھا، آواز دی تھی تو تم نے کیوں جواب نہیں دیا؟ تو کہا کہ یہ خدا کے رسول میں نماز میں تھا۔ کہا کہ میں آواز دے رہا تھا، میں تمہیں پکارا تھا، کہا میں نماز میں تھا۔ کہا تم نے کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورہ انفال کی کہ جب اے ایمان لانے والوں جب تمہیں اللہ اور رسول پکارے تو فوراً جواب دو؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ خاموش ہے۔ رسول جانتے تھے کہ یہ نماز کی حالت میں ہے، لیکن رسول نے عمدن یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آیت کی تفسیر کیا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ واقعہ محفوظ ہو جائے کہ دیکھو جب رسول حالت نماز میں جس حالت میں ہو، قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، جب بھی جہاں بھی جس حالت میں پکارے، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم جواب دو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا خدا کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمائیے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ سے خیال رکھنا، اور اب جب کہ تم میرے مخاطب ہو، میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، تو ایک بات یاد رکھنا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، یہ تینوں کتابیں جب ان کے محافظین سے کبھی کسی مسئلے میں تمہارا مباحثہ ہو جائے اور بحث و مباحثہ ہو جائے تو ان کے سامنے یہ چیلنج کر دینا اور یہ کہنا کہ اے آسمانی صحیفوں کے محافظین، تمہارے کسی بھی سورے، کسی بھی باب، کسی بھی چیپٹر کے اندر وہ فضیلت نہیں پائی جا رہی ہے جو سورہ الحمد کا مقابلہ کر سکے۔ اے ابی بن کعب، جب بھی آسمانی صحیفوں کے محافظوں سے تمہاری ملاقات ہو اور مباحثہ ہو تو ان کے سامنے یہ بات رکھنا اور یہ چیلنج کرنا کہ ہمارے قرآن میں ایک ایسا سورہ ہے جو تمہاری تینوں کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں، تینوں کتابوں میں کوئی سورہ، کوئی باب، کوئی چیپٹر ایسا نہیں ہے جو اس کے برابر ہو۔ اور اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، میں نے تمہیں نماز کی حالت میں اس لیے بلایا تھا، اس لیے پکارا تھا کہ تم نے نماز کی حالت میں سورہ الحمد کی تلاوت نہیں کی تھی۔ تم نے سورہ الحمد کی، اور حکم ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر فاتحہ کتاب نہ پڑھا جائے۔ تو تم نے نماز کی حالت میں، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول کا حافظہ کتنا قوی تھا، رسول کی اطاعت کتنی اہم ہے، اور رسول کا علم آسمانی صحیفوں پر کتنا زیادہ محیط ہے کہ رسول بتانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ رسول نے بتایا کہ دیکھو اس طرح سے تمہیں عمل کرنا، تو اگر تم اس طرح سے عمل کرو گے، جب بھی اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو تمہیں ان کے سوال کے اوپر فوراً جواب دینا، ان کے دعوت پہ فوراً لبیک کہنا ہے۔ اذا دعا، جب بھی تمہیں اللہ اور رسول پکارے، تو رسول کا پکارنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور آواز سمجھ میں آتی ہے،
لیکن اللہ جب پکارتا ہے تو اللہ کی پکارنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آواز کیا ہے، لہجہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ تو شاید اللہ آواز دے کہ دیکھو ہم نے اس آیت میں اپنے ساتھ رسول کو اس لیے رکھا ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب اللہ اور اس کا رسول پکارے، یہ رسول کی شرط اس لیے رکھی ہے کہ دیکھو، اس لیے رکھی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب بھی رسول پکارے تو یہ رسول کا پکارنا خود رسول کا پکارنا نہیں ہوگا، اسی لیے شرط لگی ہے، رسول کا پکارنا نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کا بھی پکارنا ہوگا جب بھی رسول پکارے۔ اسی لیے ہم نے ہمیشہ یہ قید لگائی ہے اللہ کے ساتھ رسول کی کہ رسول اگر پکار رہا ہے تو گویا اللہ پکار رہا ہے۔ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی رسول پکارے، جب پکارے، تمہارے لیے جواب دینا لازم و ضروری ہے۔ اب چاہے جس مقام پر ہو، جس میدان میں ہو، جس جنگ میں ہو، اگر رسول پکارے تو مسلمانوں تمہیں جواب دینا لازم ہے، چاہے وہ جنگ احد ہی کیوں نہ ہو۔ رسول پکار رہا ہے کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، خبردار اس گھاٹی کو چھوڑنا نہیں ورنہ تمہیں شکست ہو جائے گی۔ رسول پکار رہا ہے بار بار، لیکن مسلمان ہیں جو مال غنیمت کے لیے اس گھاٹی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو انصاف سے بتائیے کہ کیا وہ حیات طیبہ کے حقدار ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان ایک بتا صلوات پڑھ دیجیے۔ تو حیات دو طرح کی حیات ہے، ایک حیات طیبہ ہے اور ایک حیات ظاہری ہے، اور یہ جب ہم پیغمبر اور اللہ کے تعلیمات پر عمل کریں گے اور ان کے دعوت پر لبیک کہیں گے تبھی ہمیں حیات طیبہ ملے گی۔ علماء نے اس حیات کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، بہت مفصل بحث ہے، میں آج جلدی ایک دو نقطے کی طرف اشارہ کروں گا اور اس کے بعد مسائل کی طرف آؤں گا۔ علماء نے بیان کیا ہے اس حیات کی 4 قسمیں ہیں، ایک حیات طبیعی ہے، ایک حیات عقلی ہے، ایک حیات تشریعی ہے اور ایک حیات طیبہ ہے۔ یہ 4 زندگیاں علماء نے بیان کی ہیں۔ حیات طبیعی کسے کہتے ہیں؟ حیات طبیعی وہ ہے جس میں انسان اور جانور سب برابر ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی پانی پیتا ہے، جانور بھی پانی پیتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، جانور کے اندر بھی نسل بڑھانے کی فکر ہے اور انسان کے اندر، وہ ساری چیزیں جسے طبیعی کہتے ہیں، نیچرل زندگی، یہ سب کے اندر، انسانوں کے اندر بھی پائی گئی اور جانوروں کے اندر۔ کھانا پینا، زندگی کی جتنی ضروریات ہیں جو جانور کے اندر ہیں وہ انسانوں کے اندر ہیں، تو اسے حیات طبیعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حیات ہوتی ہے حیات عقلانی، کہ جسے انسانوں کے اندر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے قرار دیا ہے کہ اللہ نے انسان کو دولت عقل و فہم سے نوازا، اللہ نے انسان کو دولت عقل و فہم سے نوازا ہے، اس لیے اشرف مخلوقات قرار دیا۔ اب یہاں سے حیات طبیعی سے انسان کی زندگی الگ ہو گئی، یہ حیات عقلی ہے کہ جس کی بنا پر انسان اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی خراب ہے، کون سی اچھی ہے، کون ہمارے لائق ہے اور کون ہمارے لائق نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اسے حیات عقلانی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر انسان الگ ہو گیا انسانوں سے، یہ حیات عقلانی ہے، اللہ نے انسانوں کو جانور سے الگ کر دیا۔ اب اس کے بعد جب اللہ نے عقل دے دی تو اب تیسری زندگی آتی ہے حیات تشریعی۔ حیات تشریعی، عقل نے جب یہ قبول کر لیا کہ اللہ ہے، رسول ہیں، شریعت ہے،
تو اب شریعت کے مطابق عمل کرنا یہ حیات تشریعی ہے، یہ حیات تشریعی ہے، شرعی زندگی ہے۔ اور یہ تشریعی زندگی اسی وقت ہوگی جب انسان خود قبول کرے، عقل نے قبول کیا شریعت کو، دین کو قبول کیا، اور دین کو قبول کرنے کے بعد اب شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو یہ حیات تشریعی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے عقل مندی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے عقلانی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ اپنے بے وقوف اور اپنے نادان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ حیات عقلانی ہے عزیزان گرامی۔ اور حیات تشریعی ہے کہ انسان شریعت کے مطابق عمل کرے، اور جب انسان شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کو جزا ملے گی، اور جب شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو پھر آخری زندگی آتی ہے کہ جسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزار لی تو اب اللہ نے اسے حیات طیبہ عطا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات طیبہ اس وقت تک عطا ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم شریعت کے مطابق زندگی ہم پر گزارے نہ گزارے۔ اور یہ 4 زندگیاں ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے انسان کو 3 چیزوں سے مرکب کیا۔ ایک کا نام ہے جسم، ایک کا نام ہے نفس، اور ایک کا نام ہے روح۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے مرکب کا نام انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ جسم، نفس اور روح۔ جسم کے الگ تقاضے ہیں، نفس کے الگ تقاضے ہیں، اور روح کے الگ تقاضے ہیں۔ جسم وہ ہے جو فنا ہو جاتا ہے، کلو شیء فان، ہر شے فنا ہونے والی ہے، الا ربک ذوالجلال والاکرام، سوائے پروردگار کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی جسم ہیں سب فنا ہو جائیں گے۔ تو جسم وہ ہے جو فنا ہو جاتا ہے، نفس جو ہے اس کے لیے موت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ نفس وہ ہے کس کے لیے موت ہے۔ جسم فنا ہو جائے گا، موت کے نفس کے لیے موت ہے۔ ایک رہ گیا روح۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب جناب آدم کا پتلا تیار کیا اور پتلا تیار ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں اپنی روح پھونک دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ روح ہے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ حی ہے، لہذا یہ روح بھی حی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جسم فنا ہو جائے گا، نفس کو موت آئے گی، اور روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب ہر ایک کے تقاضے ہیں، جسم ہے تو اس کے تقاضے ہیں۔ یہ جسم جو ہے یہ حرکت کرے گا، اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں، سوئے گا، جاگے گا، یہ تمام تقاضے جسم کے ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نفس جو ہے وہ خواہشات کو لاتا ہے، اور جہاں پر جسم ہوگا وہاں فطرت ہوگی، جہاں پر نفس ہوگا وہاں پر خواہشات ہوگی، جہاں پر روح ہوگی وہاں پر عقل ہوگا۔ محمد علی محمد صلوات۔ جہاں پر روح ہوگی وہیں پر عقل ہوگی۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں اس میں سب سے اشرف انسان کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو نہ جسم ہے اور نہ ہی نفس ہے، صرف روح ہے۔ جب روح ہے تو ان سے خطا و غلطی نہیں ہوتی، ان سے خطا و غلطی، جتنے جرائم و جتنے گناہ ہیں وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے
فرشتوں کو نفس نہیں عطا کیا ہے، صرف روح عطا کیا، تو روح کی بنیاد پر ان سے غلطی ہوتی نہیں، خطا ہوتی نہیں، تو جتنے فرشتے ہیں وہ الگ ہو گئے، اور جانور وہ ہیں کہ جن کو غریزہ دیا گیا ہے، نفس نہیں دیا گیا۔ صرف حضرت انسان ایسا ہے کہ جس کے اندر نفس بھی ہے، روح بھی ہے۔ اگر نفس روح پر اور عقل پر غالب ہو جائے تو انسان اتنا پست ہوتا ہے، اتنا پست ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور بلکہ جانور سے بدتر ہو گئے۔ کب؟ جب خواہشات اس کے عقل پر غالب ہو گئی، جب خواہشات اس کے عقل پر غالب ہوگی تو انسان اتنا پست ہوگا کہ جانور کیا جانور سے گر جائے گا، اور یہی جب عقل اور روح اس کے خواہشات پر غالب ہوگی تو اتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ ملائکہ سے افضل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں جسم جو ہیں اور روح جو ہے، ان دونوں کے اندر نجاست بھی ہے اور طہارت بھی ہے۔ جسم نجس بھی ہوتا ہے اور جسم پاک بھی ہوتا ہے، روح نجس بھی ہوتی ہے اور روح پاک بھی ہوتی ہے، روح آلودہ بھی ہوتی ہے اور روح جو طیب و طاہر بھی ہوتی ہے۔ تو جسم بھی نجس ہوگا اور روح بھی نجس ہوگا، جسم بھی پاک ہوگا اور روح بھی پاک ہوگی۔ جسم کی طہارت کے بارے میں علم فقہ میں بحث ہوتی ہے اور روح کی طہارت کے بارے میں علم اخلاق میں بحث ہوتی ہے۔ جسم اگر نجس ہو جائے تو اسے پانی سے پاک کیا جائے گا، اگر جسم نجس ہو جائے خون کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے یا اور کی نجاستوں کے ذریعے سے، تو شریعت نے اس کے لیے علم فقہ رکھا ہے کہ جس میں بتایا ہے کہ اگر تمہارا بدن، اگر تمہارا جسم، اگر تمہارا لباس فلاں نجاست سے پاک ہو جائے تو کس طرح سے اسے پاک کرو، اس کو کس طرح سے پاک کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بھی نجس ہوتا ہے اور روح بھی نجس، تو جسم کی نجاست کے لیے الگ طریقہ بتایا ہے اور روح کی نجاست طہارت کے لیے الگ طریقہ بتایا ہے۔ جسم اگر نجس ہو جائے تو پانی سے پاک کرو، روح اگر نجس ہو جائے تو کیسے پاک کرو؟ جسم نجس ہوتا ہے خون کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے اور مختلف غلاظتوں کے ذریعے سے، ان کو پانی کے ذریعے سے، وضو کے ذریعے سے پاک کیا جائے گا۔ نفس اگر نجس ہو جائے، نفس کب نجس ہوگا؟ روح کب نجس ہوگی؟ کبھی یہ روح شرک کی نجاست سے آلودہ ہوگی، کبھی کفر کی نجاست سے آلودہ ہوگی، کبھی نفاق کی نجاست سے آلودہ ہوگی۔ جب روح شرک کی نجاست سے آلودہ ہو تو اللہ نے کہا کلمہ توحید پڑھ لو۔ جب شرک کی نجاست سے آلودہ ہو تو کلمہ توحید پڑھ لو، اس نجاست سے پاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر روح کفر کی نجاست سے آلودہ ہو تو کلمہ رسالت پڑھ لو، اور اگر نفاق کی نجاست سے آلودہ ہو تو کلمہ ولایت اشہد ان امیر المومنین پڑھ لو۔ صلوات بس ہو گیا۔ تو یہ حیات وہ ہے جسے حیات طیبہ کہا گیا، اور اس حیات کے بارے میں قرآن میں بے انتہا تاکید کی گئی ہے۔ بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے حیات طیبہ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تمہیں زندگی بسر کرنا ہے تو پاکیزہ زندگی بسر کرو، اور پاکیزہ زندگی کیسے بسر کرو؟ جناب ابی بن کعب کے لیے رسول نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، میں تمہیں یہ باخبر کر رہا ہوں، تمہیں یہ ہمیشہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر تمہیں آسمانی صحیفوں کے محافظین سے کبھی مقابلہ ہو تو انہیں بتا دینا کہ قرآن ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ رسول نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے، اور تاریخ میں
ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ جن کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کون ہستیاں ہیں؟ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے. عزیزان گرامی، کیا اصحاب ہیں! حسین فخر کر رہے ہیں، حسین ناز کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے اوپر. ہاں عزیزان گرامی، اور اصحاب بھی ایسے ہیں کہ شب عاشور جب حسین چراغ کو گل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب، دیکھو یہ دشمن جو ہے وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ. روایت کہتی ہے اگر تمہیں شرم و حیا محسوس ہو رہی ہے تو لو، میں چراغ کو بھی گل کر دیتا ہوں. لیکن روایت کہتی ہے کہ جب حسین نے چراغ روشن کیا تو دیکھا 72 چراغ روشن تھے. ہاں عزیزو، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، مولا واقع یہ تو ایک مرتبہ ہے، 70 مرتبہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے اور زندہ کیا جائے تو ہر مرتبہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. اجر اللہ، خدا آپ کو کسی وقت بلائے سوائے ہمیں سید الشہداء کی. ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے کہ تمام اصحاب حسین کے اوپر جب قربان ہو گئے تو ایک مرتبہ آخر میں سرکار سید الشہداء جاتے ہیں جنگ کے لیے، اور انداز یہ ہے رخصت کے لیے کہ جب آئے ہیں خیمے میں اپنے بیٹے کے پاس سید سجاد کے پاس، اور کہا کہ بیٹا سید سجاد اب میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. جناب زینب نے جب شانہ اٹھایا اور کہا اے بیٹا سید سجاد، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے، اٹھو بابا سے ملاقات کرو، بابا کو خدا حافظ کرو. روایت کہتی ہے سید سجاد نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا بابا زخموں سے چور ہے، پورا بدن خون سے آلود ہے. عباس کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا قاسم کہاں ہے؟ بابا اولو محمد کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا دیا، کہا میرے لال سب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. یہ سننا تھا، سید سجاد سے برداشت نہیں ہوا. امان میرا عصا لا کر دیجیے، میں لائنوں سے جا کر چک کروں گا. عزیزو، حسین نے سمجھایا بیٹا تم بیمار ہو، تم پر جہاز ثابت ہے. عزیزو، اس کے بعد حسین نے اسرار امامت تفویض کیے. جب اسرار امامت تفویض کر رہے تھے تو حسین نے سید سجاد سے ایک فقرہ کہا، اے میرے بیٹے سید سجاد، جب قائد شام سے رہا ہو کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کرنا اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے. اجرکم اللہ. اس کے بعد روایت کہتی ہے حسین بیٹے سے رخصت ہوئے. روایت میں ہے کہ جب حسین خیمے میں داخل ہوئے تھے تو حسین آگے آگے چل رہے تھے، تو زینب پیچھے پیچھے چل رہی تھی. لیکن جب اب رخصت ہو کر پلٹے ہیں تو انداز بدلا ہے. زینب آگے آگے، حسین سر جھکائے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تمام بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. اے ام کلثوم خدا حافظ، اے رباب خدا حافظ، اے ام لیلا خدا حافظ. جب تمام بیویوں سے رخصت ہو لیے تو ایک مرتبہ حسین زینب سے رخصت ہوتے ہیں. اجرکم اللہ. زینب سے رخصت ہونے کے بعد در خیمہ پر آئے، گھوڑے کو منتظر پایا، لیکن ہائے حسین کو کون سوار کرے. ایک مرتبہ مقتل کی طرف نظر کی، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجہ، اے میرے شیرو کہاں ہو آ کر حسین
عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے، لیکن آج کوئی بھی نہیں ہے جو حسین کو سہارا دے۔ ایک مرتبہ زینب خیمے سے باہر نکلی، بھیا حسین کو زینب سہارا دے گی، سوار کرے گی۔ زینب نے سہارا دیا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو لگانا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے مخاطب ہوئے، اے اسب باوفا، مجھے معلوم ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن حسین آج کے بعد سواری نہیں کرے گا۔ لیکن کیا دیکھا، گھوڑے کے سموں سے لپٹی فاتح سکینہ بیان کر رہی ہے۔ گھوڑے نے اپنے منہ سے اشارہ کیا، جیسے ہی حسین نے اپنی بیٹی کو دیکھا، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، بیٹی کو سینے پہ اٹھایا اور کہا، اے سکینہ، اے سکینہ، آج دل بھر کے بابا کے سینے سے لپٹ کر پیار کر لو، اب یہ سینہ نہیں ملے گا۔ ہاں عزیزو، حسین نے سکینہ کو رخصت کیا۔ میر انیس کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چھپ کے کھڑے تھے، حسین چھپ کے کھڑے تھے، جھکائے گردن کو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ہاں عزیزو، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں گئے، اور ایک مرتبہ فوج اشقیاء کو للکار کے کہا، اے فوج اشقیاء، تم نے میرے عباس کو قتل کیا، تم نے میرے علی اکبر کو قتل کیا۔ آج علی کا لاڈلا بتاتا ہے کہ کیسے جنگ کی جاتی ہے، تلوار کو نیام سے نکال کر ایک مرتبہ حملہ کرنا شروع کیا۔ فوج آدھا میں ایک مرتبہ انقلاب بھگدڑ مچی، آواز آئی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، صبر کے جوہر دکھائیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باغی فوج سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا۔ میرا نیز کہتے 2100 زخم تلے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک مرتبہ شبر ملول خود خنجر لے کر حسین کے تر و جن میں جدائی کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی، اے ارملا، اے عمر سعد، میرا ماجا زبارہ تو کھڑا دیکھ رہا۔ حسین نے اشارہ کیا، زینب خیمے میں چلی جا۔ زینب خیمے میں گئی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، زمین کربلا کو جھٹکے لگے، فرات کا پانی نیزہ اچھلا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، خوبی اماں یہ کیا عالم ہے، ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ کا سر نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا۔ سید سجاد نے امامہ پھینکا، اشارہ کیا انگلی کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار ہماری تصر سے مقبول فرما۔ پروردگار جس عالم دین کی سارے سوال کی مجلس ہوئی ہے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوارح میں معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین کی تمام حاجات کو پوری فرما۔ پروردگار جو ہم نے مریض ہیں انہیں شفا عاجل عاجل، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شہزادی زینب جناب سکینہ کی روضے کی حفاظت فرما، عالم بقیع جناب فاطمہ زہرا کی روضے کی تعمیر کی سبیل فرما، اور علماء عاملین مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما، منتقم خود حسین امام زمانہ کی ظہور تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے ناصر
افطار میں شمار کرنا الہی تقبل منا انت السمیع العلیم مزید مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول مولانا نظر حسن عابدی ابن فضل حسن عابدی کی روح کو وصال